اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہمارا کیس لا ہے، جو کہ لا گیٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے اور ہسٹوریکلی بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ خان اسفندیار ولی ورسز فیڈریشن آف پاکستان اور PLD 2001۔ فیکٹس: جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے 14 اکتوبر 1999 کو ملک میں ایمرجنسی لگا کر آئین کو معطل کر دیا تھا اور ملک میں PCO یعنی پروونشل کانسٹیٹیوشن آرڈر نیا قانون نافذ کر دیا تھا۔ اسی قانون کو لے کر جنرل مشرف نے نیب آرڈیننس ملک میں نافذ کیا اور ایک ادارہ نیب تشکیل دیا۔ اب اس میں جو اہم کویسچن ہے وہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نیب جو ادارہ ہے وہ کس کیس سے متعلق ہے اور کس کیس میں نیب کی تشکیل جو ہے وہ ضروری قرار دی گئی۔ اس نیب قانون اور ادارے کو لے کر اپوزیشن جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے بقول یہ قانون سیاست دانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کو اسفندیار ولی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا۔ اسفندیار ولی نے موقف اپنایا کہ جنرل مشرف نے نیب قوانین میں اتنی سختی کر دی ہے کہ آئین پاکستان میں دیے گئے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ ڈیسیجن: سپریم کورٹ نے اس آرڈیننس کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو قانونی تحفظ فراہم کیا کہ یہ آرڈیننس اور نیب ادارے کا کام ملک میں احتساب کے عمل کو تیز اور شفاف بنانا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں نیب کے لیے مختلف قواعد و ضوابط بھی وضع کیے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں طے کیا کہ نیب 90 دن تک ملزم کو زیر حراست رکھ سکتی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نیب کتنی دیر تک ملزم کو زیر حراست رکھ سکتی ہے، تو وہ ہے 90 دن۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو اختیار دیا کہ وہ نیب ملزم کی ضمانت سے متعلق سماعت کر سکتی ہے اور ملزم کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ بھی نیب ملزم کی ضمانت نہیں لے سکتی تھی، لیکن اس کیس میں ہائی کورٹ کو ضمانت کا اختیار دیا گیا۔ اب یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اور یہ کویسچن کیا جا سکتا ہے کہ اس کیس میں ہائی کورٹ کو کیا اختیار حاصل ہوا، تو اختیار یہ حاصل ہوا کہ نیب ملزم کی ضمانت لے سکتی تھی۔ اب ہائی کورٹ کے ذریعے سے اس کی ضمانت کروائی جا سکتی تھی۔ اس سے پہلے ہائی کورٹ کو اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ نیب ملزم کی ضمانت لے سکے۔ سپریم کورٹ نے پلے بارگیننگ کو جائز قرار دیا، مطلب ملزم اگر رقم ادا کرنے پر آمادہ ہو جائے تو کرپشن کی رقم 7 جرمانے کی رقم ادا کرنے کے بعد ملزم کو رہا کر دیا جائے گا اور اس پر سے کیس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب اس کے علاوہ اس کیس میں چیئرمین نائب کی تقرری احتساب عدالتوں کے قیام سے متعلق قواعد و ضوابط طے کیے گئے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کسی بھی کیس لا سے ہم کون سے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہے ان کو سامنے لے کر آتے ہیں، تو اس کیس لا کے ذریعے سے ہم نے چیئرمین نیب کی تقرری اور پھر احتساب عدالتوں کے قیام سے متعلق قواعد و ضوابط وضع کیے تھے۔ غرض کہ اسفندیار ولی کیس میں سپریم کورٹ نے نیب آرڈیننس کی ایک شق کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نیب آرڈیننس بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہوئے کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد ملک میں احتساب کا عمل تیز ہوا، ملک میں بدعنوان عناصر کو کاری ضرب لگی اور نیب کے ادارے کو ایک طرح سے تحفظ ملا جس سے نیب پر موجود سیاسی دباؤ کافی حد تک ختم ہو گیا۔ تو یہ نیب آرڈیننس اور نیب ادارے کے قیام کے سلسلہ میں بہت اہمیت کا حامل ایک کیس لا ہے اور اسی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو نیب ادارہ تھا وہ قائم کیا گیا تھا اور قواعد و ضوابط کو متعین کیا گیا۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہی بتانا تھا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔